اسی میں روحانی عاملوں کو بھی رگڑتا ہوں. یہ جو تعویذ گننے والے روحانی عامل ہیں نا, جن بھگا دیا, چڑیل بھگی, خواتین ہماری بیان سن رہی ہیں, اس کو غور سے سنیں. خدا کی قسم لا الہ الا اللہ, ان روحانی عاملوں کے پاس چاہے وہ مفتی ہو, رائے بڑ کا مقیم ہو, بزرگ کا خلیفہ ہو, چہرے پہ اتنی بڑی داڑھی ہو, ان کے پاس آپ کے مسائل کا حل نہیں ہے. صرف شعبدے بازیاں ہیں, لفاظیاں ہیں, نظر کے دھوکے ہیں, مسمرزم ہے, اس کے علاوہ ان کو کچھ بھی نہیں آتا. جتنے روحانی عامل ہیں سب ہم نے دیکھے ہوئے ہیں, چاہے کوئی مفتی ہو, بزرگ ہو, کتنا ہی پہنچا ہوا ہو, سب جھوٹ فراڈ کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ بہت نالا. یہ جب خواتین, زیادہ تر ان کے جالوں میں خواتین آتی ہیں, میری شوہر سے نہیں بن رہی, یہ کہے گا تمہاری جو شوہر ہے نا اس پہ تمہاری نند نے کچھ کرایا ہوا ہے, تمہاری جٹھانی نے کچھ کرایا ہوا ہے, فلانے نے اس پہ کچھ کرایا ہوا ہے, اور اس کی فلاں جگہ تعویذ رکھا ہوا ہے. سب شعبدے بازی ہیں, ان کے پاس آپ کے مسائل کا حل بولو نہیں. یہ جن چڑیل بھوت کو اپنی زندگیوں سے نکال دو ہمیشہ کے لیے. میں جنات پر ایمان رکھتا ہوں, جنات کا وجود ہے, لیکن ایسے نہیں ہے جیسے ان عاملوں نے بنایا ہوا ہے. جنات کا ہم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. مجھے کیوں نہیں جن کچھ کہہ رہا بھائی, اب تک اتنا میں ان کے خلاف بول رہا ہوں, عاملوں کے خلاف. کوئی ایک جن آئے ہمیں تو دھمکی دے کے جائے نا. یہ عامل لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس اتنے جنات ہیں, اتنے موکل ہیں. او بھائی, کوئی موکل کی لفظ ہی غلط ہے. یہ کہتے ہیں ہمزاد ہوتا ہے آپ کے ساتھ. بھائی ٹوٹل آپ جو ہو وہ یہی ہو, کوئی آپ کے ساتھ کوئی دوسرا نہیں ہے. سب لفاظیاں ہیں. اس میں خواتین نے اپنی زندگیوں کو برباد کر دیا ہے. اور جو ان کے پاس جائے گی نا جو عورت, اسی پہ جن بھی آئے گا, چڑیل بھی آئے گی, اور بھوت بھی آئے گا اسی کے اوپر. جی یہ دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں, کوئی مسئلہ ہے؟ وہ ایک آدمی کی بیوی پہ جن چڑھ گیا نا, کسی نے آ کے بتایا تیری بیوی پہ جن چڑھ گیا, اس نے کہا خود ہی گھومتے گا. اس نے کہا خود ہی گھومتے گا. غلط جگہ اس نے پنگا لے لیا ہے جن نے. تو میں دوبارہ اس جملے کو ریپیٹ کرتا ہوں. کیا جملہ کہا تھا میں نے؟ فریکوینسی کے ساتھ چل رہا تھا. ہاں, یہ خوب ذہن میں رکھیں. دیکھو جن چڑیل بھوت یہ اصل میں تو جن ہی ہوتا ہے, چڑیل بھوت کچھ نہیں ہوتے, لیکن ہم پیار سے اس کو چڑیل کہہ دیتے ہیں. اگر وہ مادہ جن ہے پیار سے چڑیل کہہ دیتے ہیں, اس کو بھوت کہہ دیتے ہیں, مشترک نام ہے. تو جنات کا ایک وجود ہے, اللہ نے آگ سے ایک مخلوق بنائی جس کو ہماری نظروں سے چھپا دیا, الگ جہاں ہے اس کا. تو قرآن سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ جنات کو لفٹ کراتے ہیں نا, جنات انہیں کو تنگ کرتے ہیں. تو جب آپ کو کوئی پریشانی ہو, آپ کسی روحانی عامل کے پاس چلے گئے, وہ کہہ دے گا جن ہے, تو جنات سمجھ جاتے ہیں یہ مجھے لفٹ کراتا ہے اور یہ مجھ سے ڈرتا ہے. اب جنات وہاں بسیرا کر لیتے ہیں. تو جتنا عاملوں کے پاس جاؤ گے وقتی طور پہ ٹھیک ہو جاؤ گے آپ, لیکن بیمار بھی پھر آپ ہی ہو. ایک دفعہ یہ دماغ سے نکال دو کہ آپ پہ کوئی جن یا بھوت آ سکتا ہے, یہ کسی نے جادو کیا ہے آپ کے اوپر. لوگ کہتے ہیں نبی پہ جادو کا اثر ہو گیا تھا. تو دیکھو نبی پہ جادو کا اثر اس لیے ہوا تھا کہ لوگ آپ کو جادوگر کا ہونے کا تانا دیتے تھے. تو اللہ نے اس تانے کو آپ سے بری کرنے کے لیے تھوڑا سا اثر ہونے دیا, تاکہ لوگ آپ کو جادوگر, یہودی آپ کو جادوگر نہ کہیں. ورنہ ابو بکر پہ کیوں نہیں ہو گیا جادو, حضرت عثمان پہ کیوں نہیں ہو گیا, حضرت علی, ایسے تو بڑے آرام سے لوگ. عمران خان نے نواز شریف پہ کیوں نہیں کر دیا, نواز شریف نے اس پہ کیوں نہیں کر دیا, زرداری پہ کیوں نہیں کر دیا. مولانا فضل الرحمان تو مولانا آدمی ہے, وہ تو پھر یہی کرتے رہتے, پھونکے لگا لگا کے سب کو الٹا کر دیتے. بھائی یہ نہیں ہوتا, سمجھ رہے ہو. اتنی اندھی دنیا میں لوگ کہتے ہیں گھر میں چوری ہوئی ہے, کوئی چور نہیں ہے. عامل کے پاس جاؤ گے کہے گا آپ کے گھر میں اثرات ہیں. بینکوں میں کیوں نہیں ہو جاتی چوری بھائی؟ ایک صاحب مجھے کہنے لگے میرے گھر میں لاکر ہے اور میرے گھر میں کوئی چور بھی نہیں ہے, کیونکہ پتہ نہیں پیسے کہاں سے غائب ہو رہے ہیں. تو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا, اور میں نے کسی بزرگ کو دکھایا, انہیں سون کے بتایا کہ کچھ ہے یہاں پہ. میں نے کہا یا تو چور ہے, یہ میں بتا دوں, یا تیرے گھر میں کوئی چور ہے. اور میں نے اس کے لوگوں کو, میں نے کہا یا تو یہ کمبخت خود چور ہے, کیونکہ چور کبھی انکوائری نہیں کرنے دیتا, وہ ہمیشہ کس پہ ڈالے گا, بلی عاملوں. جو چور ہوتا ہے نا خود آ کے انکوائری کر رہا ہوتا ہے. میں نے ایسے چور دیکھے ہیں کہ چوری کی اور جا کے FIR کٹا دی کہ اس کی چوری ہوئی ہے, کائنڈلی اس کی مدد کریں آپ. جو جنازے پہ بہت زیادہ رو رہا ہونا, یا تو واقعی بہت محبت کر رہا ہوتا ہے یا وہی قاتل ہوتا ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اسی نے مارا ہوتا ہے اس لیے رو بھی بہت زیادہ رو رہا ہوتا ہے. تو جو یہ کہہ رہا ہے نا گھر میں کہ کچھ کیا ہوا ہے, سمجھ لو ہو سکتا ہے اسی نے چوری کی ہو. تو میں نے کہا گھر کا چور ہے, کوئی خفیہ کیمرہ لگاؤ, بغیر بتائے پکڑا جائے گا. تو اس لیے اپنے آپ کو ان عاملوں کے جال سے
بولو نکالو. ان کے اپنے مسائل حل نہیں ہوتے, یہ تمہارے مسائل کہاں سے حل کریں گے؟ شعبدے بازیاں ہیں, نظر کے دھوکے ہیں, مٹکے ٹوٹتے ہوئے دکھا دیتے ہیں کہ یہ مٹکا ٹوٹا, یہ نکلا, سب نظر کے دھوکے ہیں یہ, اور یہ انہی پہ اثر ہوتا ہے جن کی نظریں دھوکا کھا جاتی ہیں. آپ میں کانفیڈنس ہوگا, آپ کے سامنے کچھ بھی نہیں توڑ سکتے یہ, سمجھ رہے ہیں؟ کانفیڈنس, قوت انفعال کہتے ہیں نا, اثر لینے کی صلاحیت. تو یہ سب مسمرزم اور اس کی قسمیں ہیں. یہ خواتین اپنے آپ کو خدارہ ان چغلوں سے بچا کے رکھیں. اور یہ بڑے نالائق ہوتے ہیں, گھروں میں گھستے ہیں یہ, ان کی چہروں کی رونق اور داڑھیوں پہ نہ جائیں. چور بھی داڑھی رکھ سکتا ہے, میں نہیں کہتا کہ داڑھی والے برے ہوتے ہیں, لیکن برا آدمی بھی دھوکہ دینے کے لیے داڑھی رکھ سکتا ہے. اور لوگ کہتے ہیں وہ مفتی ہیں. بھائی پاکستان میں پتھر اٹھاؤ مفتی نکلتا ہے. کوئی معیار ہے؟ کوئی بھی اپنے نام کے ساتھ ڈاکٹر لگا دے, کوئی بھی اپنے نام کے ساتھ مفتی لگا دے, کوئی بھی اپنے نام کے ساتھ شیخ الحدیث لگا دے. کوئی گورنمنٹ کی طرف سے پابندی ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. تو آپ لگا دیں, آپ ڈاکٹر فلاں ڈاکٹر پی ایچ ڈی ڈاکٹر لکھ دیں, اور سرٹیفکیٹ بھی مل جائے گا, اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. تو خیر, تو اللہ نے کیا فرمایا؟ اسلام کا خلاصہ کیا ہے؟ کھاؤ بھی پاکیزہ. سمجھ رہے ہو؟ عقیدہ بھی کیا ہونا چاہیے؟ صاف ستھرا. جو ہوتا ہے ایک اللہ سے ہوتا ہے. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ, اے لوگو سب اللہ کے محتاج. سب کس کے محتاج ہیں؟ اللہ کے. تو اور تیسری چیز وَاعْمَلُوا صَالِحًا, عمل بھی کیا ہونا چاہیے؟ پاکیزہ. دودھ پاکیزہ چیز ہے, آپ پی سکتے ہیں. شراب پاکیزہ ہے یا ناپاک؟ بولو نا بھائی. اللہ نے کہا ایک قطرہ بھی پینے کی اجازت نہیں. چرس پاکیزہ ہے یا ناپاک؟ بولتے کیوں نہیں بھائی؟ بول دے نا, منہ سے بول دے تاکہ نفرت پیدا ہو. جتنے ڈرگس آ رہے ہیں, آئس لے رہے ہیں, اور ہیروئن ہے, اور یہ سب چیزیں حرام ہیں اسلام میں, اس لیے کہ ناپاک ہے یہ. گورا تو اس لیے اوائڈ کرے گا کہ صحت خراب ہوتی ہے. بھائی صحت خراب نہیں بھی ہوتی ہو, کوئی بھی چیز جو آپ کے دماغ کو دائیں بائیں کر دے وہ آپ کے لیے حلال نہیں ہے. تو کھانا بھی پاکیزہ, عمل بھی کیا ہونا چاہیے؟ سچ پاکیزہ ہے, جھوٹ کیا ہے؟ بولو ناپاک. جھوٹ کیا ہے بھائی؟ ناپاک ہے, تو چھوڑ دینا چاہیے. نماز, اللہ کی عبادت سے بھاگنا, یہ ناپاک عمل ہے. جس خدا نے پیدا کیا اس کا بھی تو کوئی حق ہے. اور اللہ نے یہ تھوڑی کہا 24 گھنٹے میری عبادت کرو. اللہ نے کہا 5 ٹائم حاضری دے دو. کتنے ٹائم حاضری دے دو بھائی مسجد میں؟ 5 ٹائم. میرے سامنے جھک جاؤ آ کے. یہ نہیں کہا کہ سارا دن نماز ہی پڑھتے رہو. یہ جو میں نے آیت پڑھی تھی نا, اس میں اللہ نے کیا فرمایا؟ ہمارے نیک بندے وہ تاجر ہیں جن کو تجارت اللہ کی یاد اور نماز سے غافل نہیں کرتی. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ وہ تجارت کرتے ہی نہیں ہیں. اللہ نے کہا کرتے ہیں, لیکن ان کی تجارت ان کو نماز سے غافل نہیں کرتی. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار میں گئے, اذان کی آواز آئی نا تو سارے تاجروں نے دکانیں بند کی اور مسجدوں میں بھاگنے لگے جماعت کی نماز. عبداللہ بن عمر اتنے خوش ہوئے اور قرآن کی سورہ نور کی آیت پڑھی کہ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. عبداللہ بن عمر یہ آیت پڑھتے جا رہے تھے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ مسجدیں اللہ کا وہ گھر ہے, کہ کچھ ایسے مبارک لوگ ہیں کہ کتنا ہی بزنس میں تجارت میں مشغول ہوں لیکن نماز, ان کی تجارت ان کو نماز سے غافل نہیں کرتی. تو مسلمانوں کی مارکیٹیں جماعت کے وقت کھلی نہیں, کھلی رہنا ناپاک عمل ہے. بند ہو جانا بولو پاکیزہ عمل ہے. بھائی جس خدا نے تمہیں روزی دی ہے وہ بلا رہا ہے تھوڑی دیر کے لیے, وہ یہ تھوڑی کہہ رہے کہ بھائی بیٹھ جاؤ, نماز کے لیے بلا رہے ہیں. تو تجارت کو بند کر دینا چاہیے نماز کے وقت. تو یہ چند باتیں تھیں. اسی طرح رشتہ داری توڑنا ناپاک عمل ہے, جوڑنا بولو پاکیزہ. اسی طرح رشتہ داری نہ بنانا ناپاک عمل, اور بنانا پاک. رشتہ داری بنتی کس سے ہے؟ نکاح سے. چچا, ماموں, خالہ, پھپھی, تایا, بہویں, داماد, پوتے, نواسے, یہ سارے رشتے کس عمل کے نتیجے میں وجود میں آتے ہیں؟ بولو نا نکاح. جانوروں کے کبھی سنا یہ میرا گدھا ہے یہ اس کا ماموں ہے؟ یہ سنا آپ نے؟ بھائی آپ اپنے گدھا یا گائے لے کر آئے, آپ اس کا بھی بقرعید گزری ہے نا تو تعارف کروا رہے ہیں آپ, یہ میری گائے ہے. اس کا بس یہ انٹروڈکشن ہوگا, اس میں اتنے من گوشت ہے, اتنے کی ملی ہے, یہ نسل ہے. اس سے زیادہ کوئی تعارف نہیں ہوگا. یہ نہیں ہوگا یہ میری گائے ہے, یہ اس کی خالہ ہے, یہ اس کی ماموں ہے,
یہ اس کی بہو ہے, یہ اس کا پوتا ہے. نہ 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 بھائی, گائے کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. لیکن جب انسان کا تعارف ہوتا ہے, یہ جمشید صاحب ہیں جی, یہ جمشید صاحب کے ماموں ہیں, یہ جمشید صاحب کی خالہ ہیں, یہ جمشید صاحب کی بہو ہے, یہ جمشید صاحب کے داماد ہیں, یہ ان کا بیٹا ہے, یہ ان کی بیٹی ہے, یہ ان کی پھپھی ہے, یہ ان کے پھپھا ہیں, یہ ان کے تایا ہیں, یہ ان کی ممانی ہیں, یہ ان کے کزن ہیں. ایک پوری ایک سسٹم چلے گا کہ نہیں چلے گا؟ تو سوال پیدا ہوتا ہے گائے کے کیوں نہیں ہے, انسانوں کی کیوں ہے؟ بھائی جانوروں میں نکاح نہیں ہوتا, میل فیمیل میں فزیکل ریلیشن ان کے بھی ہوتا ہے, انسانوں میں بھی ہوتا ہے, لیکن انسانوں میں نکاح کے بعد ریلیشن ہوتا ہے جس سے رشتے بنتے ہیں, اور جانوروں میں وداؤٹ میرج ریلیشن ہوتا ہے جس سے نسل تو پیدا ہوتی ہے, رشتے وجود میں نہیں آتے. تبھی تو گوروں میں نسل تو پیدا ہو رہی ہے لیکن وداؤٹ میرج ہو رہی ہے, اس لیے ابا مارکیٹ سے شارٹ, دادا بھی شارٹ, بہو بھی, داماد بھی, کزن بھی, سب ختم ہوتا جا رہا ہے. ابھی بھی ہیں بہت سو کے, لیکن آہستہ آہستہ وہ بھی آپ 40-50 سال میں بالکل ہی ختم ہو جائیں گے. پھر اب ریلیشن تو چاہیے نا ان کو, تو اب ریلیشن کے لیے آلٹرنیٹ ہے کتا. ہر بوڑھے کے ہاتھ میں کتا ہوگا جس سے وہ دل بہلائے گا. تو یہ زندگی اچھی ہے یا یہ زندگی اچھی ہے کہ آپ بالغ ہوتے ہی اپنے بیٹے ایک بیٹی کی شادی کریں آپ, تاکہ ریلیشن وجود میں بولو آئے. خلق لکم من انفسکم ازواجا, قرآن کہتا ہے اللہ نے احسان کیا, تمہارے لیے بیوی کو پیدا کیا. گرل فرینڈ کا قرآن میں کہیں تذکرہ نہیں ہے, بلکہ قرآن ولا متخذاتی اخدان کہہ کے گرل فرینڈ کے رشتے کو ایک حرام, پلید اور ناپاک رشتہ بنا رہے ہیں. اس لیے جب کوئی بتایا کرے میری گرل فرینڈ ہے تو آپ بولو اس کو اپریشیٹ نہ کیا کرو, آپ بولو کمبخت انسان ہے, کام بھنگیوں اور چماروں والے کر رہا ہے, یہ بولا کرو اس کو. نہیں ہے میرا خیال ہے بات. بولے یہ گدے گھوڑوں کا کام ہے. فزیکل ریلیشن کس کا ہوتا ہے؟ انسانوں کا, یہ گدے گھوڑوں کا ہوتا ہے نا. انسانوں کا ہوتا ہے لیکن نکاح کے بعد ہوتا ہے. گدھوں کی کوئی بیوی ہوتی ہے کہ یہ گدھی اس کی وائف ہے؟ بھائی آج یہ ہے, کل وہ ہوگی, پرسوں بولتے کیوں نہیں یار کوئی اور ہوگی. تو یہ گدے گھوڑوں کا کام ہے. گرل فرینڈ رکھنا انسانوں کا کام نہیں ہے, گدے گھوڑوں کا کام ہے. اسلام میں ایک رشتہ ہے عورت کے ساتھ, وہ آپ کی بیوی ہوگی بس, دوسرا اور کوئی ریلیشن نہیں ہے. تو اس لیے نکاح پاکیزہ عمل, پیغمبروں کی سنت, ہر پیغمبر نے نکاح کیا ہے سوائے عیسیٰ علیہ السلام کے, وہ بھی جب قرب قیامت میں نازل ہوں گے تو نکاح کریں گے. اور زنا یہ گدے گھوڑوں کا کام ہے, یہ انسانوں پہ سوٹ بولو نہیں کرتا. تو وہ گرل فرینڈ ہے نا, میں لوگوں سے کہتا ہوں اس کو بلاک کر دو, پہلے پیغام بھیج دو آخری ٹرائی کے طور پر کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں, ہاں یا نا میں جواب چاہیے مجھے. وہ بھی کھینچے گی ایکچولی وہ بول بھائی مجھے ہاں یا نا میں جواب چاہیے, سمجھ رہے ہو؟ ہاں کر رہی ہے تو تیرے ابا کے یہاں پیغام لے کر آ رہا ہوں, نہیں تو دفع ہو یہاں سے, مرو. ہم گدے گھوڑے تھوڑی ہیں. اور یہ یاد رکھو, یہ جو گرل فرینڈ کے مزے ہیں نا یہ تھوڑے دنوں کے ہیں, تمہارا بڑھاپا بہت ہی برا گزرے گا, بہت برا بڑھاپا گزرے گا تمہارا. نیچر سے بغاوت مت کرو نا, تم وقت پہ نکاح کرو, اپنا بھی اپنی بچیوں کا بھی, ان کو اولاد ملے گی, آپ کو بھی پوتے نواسے ملیں گے. اللہ کیا کہتا ہے؟ خلق لکم من انفسکم ازواجا, اس نے تمہارے لیے بیوی پیدا کی, پھر اس بیوی سے تمہیں اولاد دی. پھر آگے قرآن کہہ رہا ہے بڑھاپے میں پوتے بھی دیے, پوتے نواسے بھی دیے. بڑھاپے میں اور زیادہ ضرورت ہے آپ کو اولاد کی. گوروں کو بھی ہے, جاپان کے سائنسدان بھی بڑھاپے میں کتے لے کے گھوم رہے ہیں, سمجھ رہے ہو؟ اور ان کی بڑھیا بھی بڑھاپے میں کیا لے کے گھوم رہی ہے؟ کتے لے کے گھوم رہی ہیں. کتے سے بہتر نہیں اپنے پوتے نواسے کو لے کے گھومو. نہیں آئی میرا خیال. اور خواتین سے میں ایک آخری بات کرتا ہوں, وقت پہ شادی کر لو ورنہ بڑھاپے میں کتا لے کے گھومنا پڑے گا. تو کتے کا بہترین آلٹرنیٹ میاں اللہ نے, سوری غلطی ہو گئی, کیا کریں, کتے کا بہترین آلٹرنیٹ کیا ہے بھائی؟ بولو میاں ہے نا, لگتا بھی بیوی کے سامنے ہو. تو شریف بیچارے سیدھے سادھے سے ان کی بات کر رہا ہوں. تو یہ آلٹرنیٹ, یہ تمہاری تنہائی دور کرے گا, اس سے تمہیں اولاد ملے گی, وہ بڑھاپے میں تمہارا سہارا بنے گی. آپ پڑھیں لکھیں جاب کریں جو مرضی کریں, وہ آپ کا ہیڈ ایک ہے, لیکن نیچر سے بغاوت بولو مت کرو. نیچر سے بغاوت کی بہت سخت
کیونکہ جاپانیوں کا نا، میں جاپان رہ کر آیا ہوں، لوگ کہتے ہیں ایک ہفتہ آپ وہاں رہ لیے تو اس سے کیا کلچر سمجھ میں آ گیا. بھائی اتنے ملکوں میں ایک ایک ہفتہ گزار چکا ہوں کہ ان کا کامن ہے، وہ بہت ساری چیزیں ان تمام کلچروں میں سیم ہے. تو اس میں یہی ہے کہ جاپان میں نا بوڑھے آدمی کو جیسے ہم اوبر اور کریم رینٹ پہ منگوا لیتے ہیں نا، ایسے اپلیکیشن میں بندہ رینٹ پہ بلاتے ہیں، وہاں کی بڑھیاں بھی اور وہاں کے سائنسدان بڈھے بھی. نہیں آئی میرا خیال، بوڑھا دیکھتا ہے نا، نہ بہویں ہیں، نہ داماد ہیں، نہ پوتے ہیں، نہ نواسے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے. کیا کریں، ایک آدھ بچہ تھا وہ بھی پڑھنے کے لیے چلا گیا، وہ ترقی کے لیے چلا گیا، اس کو بھی بتایا کہ اصل چیز ترقی ہے. تو پھر وہ کیا کرتا ہے، بیٹھا بیٹھا مکھیاں مار رہا ہوتا ہے. پھر وہ اپلیکیشن بنا دی انہوں نے، بٹن دبائیں، 20 قسم کے بندے آ رہے ہیں، کون سا چاہیے، تو یہ والا چاہیے، 1 گھنٹے کے لیے اتنا رینٹ آ جائے گا، آپ سے ہنسی مذاق کرے گا، مسٹر بین کے کلپ دکھا دے گا آپ کو، اگر پاکستانی ہوگا تو عمر شریف کے 2-4 شو دکھا دے گا آپ کو. پورا ہوتے وہ ایماندار ہیں، وہ 2 نمبر ہی نہیں کرتے. ہمارے ہاں اگر یہ رینٹ والا سسٹم بھی شروع ہوا نا، کم بخت آئے گا بھی آدھے گھنٹے بعد اور جائے گا بھی 10 منٹ پہلے، اور اس دوران بھی 20 منٹ واش روم میں گزار دے گا وہ. ہمارے تو ویسے بھی ایمانداری نہیں ہے، تو آپ کو تو زیادہ ضرورت ہے. تو وہ آئے گا پورا 1 گھنٹہ بوڑھے کو انٹرٹین کرے گا، بڑھیا کے ساتھ گپ شپ لگائے گا یا لگائے گی کوئی بھی، اور اپنا کرایہ لے کے پتلی گلی سے نکل جائے. اس لیے بھائی نیچر سے بغاوت مت کرو. تمہیں اللہ نے بڑا پیارا مذہب دیا ہے جسے اسلام کہا جاتا ہے، جس کی اللہ نے تعریف کی، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. یہ وہ نیچر ہے جس پہ اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا. تو خواتین سے گزارش کروں گا، پردے کو اپنا معمول بنائیں، اپنے گھروں کو آباد کرنے کی کوشش کریں. غیبتوں سے گھر برباد ہوتے ہیں، آباد نہیں ہوتے. کسی نے کہا نا کہ کون سا ایسا ادارہ ہے جہاں خواتین جاب نہیں کر سکتی. بہت معذرت، میں ان خواتین کی بات کر رہا ہوں جو بیان نہیں سن رہی ہیں، جو یہاں بیٹھی ہوئی ہیں، ان کی میں بات ہی نہیں کر رہا. تو کسی نے پوچھا کون سا ادارہ ایسا ہے جہاں خواتین جاب نہیں کر سکتی. اس نے کہا فائر بریگیڈ کے عملے میں وہ جاب نہیں کر سکتی. کیوں بھائی؟ اس نے بتایا کہ خواتین کا کام آگ لگانا ہے، آگ بجھانا نہیں ہے. میں ان خواتین کی بات کر ہی نہیں جو یہاں بیٹھی ہوئی ہیں، تو غصہ ہونے کی ضرورت بالکل بھی نہیں. میں ان کی بات ہی نہیں کر رہا، میں ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں. تو گھروں میں کیا ہے، غیبتوں کے ذریعے نا، ساس کو نند سے لڑا دیا، اس کو بہو سے لڑا دیا، اس کو ادھر سے لڑا دیا، ادھر لڑا دیا. یہ کوئی سلو کی کوئی بات ہی نہیں کر رہا. تو گھر جوڑنا بھی عورت کا کام ہے، توڑنا بھی کس کا کام ہے؟